نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ انسان کو ایک بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے، حب جاہ کا اور حب مال کا۔ انسان اپنی جان سے آخری وقت میں بہت زیادہ محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور ایسے ہی مال کی بڑھوتری کے متعلق بھی اس کی حرص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر اس نے اس کا علاج نہیں کیا تو یہ حرص اس کے ساتھ قبر تک چلی جاتی ہے۔ حالانکہ دنیا کی حیثیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی حیثیت اور وقعت وہ ہمیں کھول کھول کے بیان فرمائی، اور اللہ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ بے شک دنیا کی زندگی یہ کھیل ہے، تماشا ہے، اور فخر کرنا ہے ایک دوسرے کے اوپر، اولاد کو لے کر، مال کو لے کر، اور یہ تماشا قیامت تک لگا رہے گا۔ انسان ساری باتیں معلوم ہو جانے کے باوجود بھی اس سے اپنی جان چھڑانا اس کے لیے مشکل ہے، کیونکہ مادی اسباب دنیا کے ہماری نظر کے سامنے، اور غیبی اسباب ہماری نظر سے اوجھل ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اور اسی چیز کا امتحان ہے دنیا میں۔ اگر اللہ انسان پر چند لمحے کے لیے صرف کھول دیں اپنی ان نعمتوں کو جو اللہ نے مرنے کے بعد رکھی ہیں، تو پردہ فاش ہو جائے گا، اور پھر تو شاید ہی کوئی انسان ہو جو دنیا کی پھر آئندہ زندگی میں طلب کرے۔ اللہ سے پھر دنیا نہیں مانگے گا، پھر مانگے گا تو صرف اور صرف مر کے کامیاب ہونے والی زندگی اور آخرت کی نعمتوں کو مانگے گا، کیونکہ وہ کھل گئی نا اس پر۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کھول کر گئے ایک ایک چیز۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایسے سمجھا دی تھی، اس قدر اس کے تذکرے ہماری زندگی میں فرمائے تھے کہ ہمیں اگر جنت کو سامنے بھی ہمارے رکھ دیا جاتا نا، تو ہمیں جو کچھ پتہ تھا اس میں اور جنت کو دیکھ کر اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یعنی اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے تذکرے ہمارے سامنے فرمائے، دوزخ کے تذکرے فرمائے، آخرت کے، محشر کے میدان کے۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی، کوئی مقام، کوئی بات ایسی نہیں تھی جو ہمیں پتہ نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں اتنے تذکرے کیے۔ اور ہمیں کتنی ایسی باتیں ہیں کہ وہ پتہ ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد کیا کیا ہونا ہے، جنت میں کیا کیا چیزیں ہیں، دوزخ میں کیا کیا حالات ہیں۔ اکثر ہمیں چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، حالانکہ صحابہ ہر ایک چیز کا انہیں استحضار تھا، تو ان کے لیے بچنا بھی آسان تھا دنیا سے۔ آج ہمارے سامنے دنیا کی ساری ہوشیاریاں، ساری چالاکیاں اور ساری دو نمبریاں، ہر چیز ہمارے سامنے، تو لہذا ہم دنیا کو ترجیح دے بیٹھے اور آخرت کی زندگی کو ہم نے غیر ترجیح والا بنا دیا۔ اب اس کے لیے ہم کوئی فکر نہیں کر رہے، صرف نماز پڑھ لینا اور صرف قرآن کی تلاوت کر لینا،
اگر انہی اعمال پر، اللہ کرے کاش کہ ہم انہی اپنے اعمال پر ہی بخش دیے جائیں، ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جو قاعدہ قانون ہے نا، بندے کو اس سے بڑھ کے آگے کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا، پانی پیتے ہیں، ہماری زندگی کی ضروریات ہیں یہ بنیادی، ایسے ہی مسلمان کی زندگی کی جو ضروری بنیادیں ہیں، جو بہت ہی ضروری اشد اس کی ضروریات ہیں، ان میں تو نماز بھی ہے، ان میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی۔ یہ کوئی بڑا ایسا عمل نہیں ہے کہ آپ کو بس یہ عمل ہی جنت میں لے کے جائے گا، اور جیسا ہمارا ہے تو اس کا تو کیا ہی کہنا، پتہ نہیں ہم کیسا عمل کرتے ہیں، یہ قبول بھی ہے کہ نہیں اللہ جانتے ہیں۔ بہرحال ہم تو دل سے یہی نیت رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں اگلی دفعہ بھی وہ عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے تو ضرور اللہ نے قبول کیا ہو، ہم امید تو ایسے ہی رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر آگے انسان کو کام کرنے چاہیے، اس سے آگے بڑھ کر جو صحابہ کیا کرتے تھے، اپنی زندگی میں سے وہ اکثر اوقات دین کے لیے نکالتے تھے، دین کے دیگر اعمال کو زندہ کرنے کے لیے ان کی زندگی کا 90% سے زیادہ حصہ استعمال ہوتا تھا، اور دنیا کو استعمال کرنے کے لیے صرف 10% حصہ استعمال ہوتا تھا۔ یعنی کہ اس کو ہم آسان الفاظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ صبح اگر میں فجر میں اٹھتا ہوں اور رات عشاء کے 1 گھنٹے بعد میں سو جاتا ہوں، تو ابھی آج کے دن کے حساب سے ہمارے پاس کتنے گھنٹے بن گئے؟ تقریباً 13 سے 14 گھنٹے، اس سے بھی اوپر ہی بنتے ہیں، چلیں 13 گھنٹے لگا لیں۔ تو 13 گھنٹے میں سے صحابہ اپنے دنیا کے لیے کیا کرتے تھے؟ صرف 1.5 گھنٹہ نکالتے تھے بس، باقی 12.5 گھنٹے، 14 گھنٹے میں سے 12.5 گھنٹے وہ کس کے لیے استعمال ہوتے تھے؟ ان کے دین کے معاملات کو، دین کے اعمال کو، آخرت میں جو مر کے جانا ہے وہاں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ استعمال ہوتے تھے۔ 90%، 90%، 10% دنیا کی زندگی کے لیے اور 90% آخرت کی زندگی کے لیے، یہ ان کی زندگیاں تھیں۔ اور ہماری زندگی میں ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا الٹ، کہ کم سے کم آپ 10% اپنی وقت میں سے، اپنی زندگی میں سے آخرت کے لیے نکال لیں۔ 90% تو صحابہ کرتے تھے، وہ بھی انسان تھے ہماری طرح، لیکن ہم 10% بھی نہیں کر رہے، یہ کمزوری ہے ہماری۔ اور کہتے ہیں بڑے، ہم نے علماء سے بھی سیکھا سنا، فرماتے ہیں کہ اگر یہ امت 10% پر بھی آ جائے گی نا، تو اللہ کی جیسی مدد صحابہ کے ساتھ تھی وہ ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ دیکھیں ہمارے ساتھ تو کتنا آسان معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔